اسوہ رسول سے ثابت تین باتیں اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں تو شادی ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد"، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو۔ اب ہمارے ہاں جب سے نکاح مسجدوں کے اندر انعقاد اس کا ختم ہوا ہے اور نکاح مختلف ہالز میں ہونے لگے ہیں، تو ہم خود تصور کریں کتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں، کتنی فضول رسمیں جو ہیں وہ نکاح کے اندر گھس آئی ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے معاملات مشکل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ولیمے کا تصور ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیموا ھذا النکاح ولو بالشاۃ، نکاح کا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو۔ تو ولیمے کا تصور ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو جتھا بن کے بچی والوں کے گھر جاتے ہیں بارات لے کر، اسلام نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا ہے، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ جس باپ کے گھر بیٹی 18 سال 20 سال رہی ہے، تو جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کا لمحہ نہیں ہے، اس کا تو دل پہلے ہی ٹوٹا ہوتا ہے، اور اوپر سے ہم اس کو لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ کھانے آپ نے ارینج کرنے ہیں، ڈیمانڈ پکڑاتے ہیں، تو بھائی اس کے لیے تو خوشی کا لمحہ نہیں ہے۔ خوشی کا لمحہ کس کے لیے ہے؟ دولہے والوں کے لیے، کہ ان کا گھر آباد ہوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولہے کو ولیمہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیسری بات، اسلام سے اسوہ رسول سے یہ ثابت ہے کہ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، وراثت کا تصور ہے۔ کیونکہ ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہندوؤں کے مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہندو باپ سب کچھ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیتا ہے۔ تو اسلام نے چونکہ وراثت میں عورت کا حصہ رکھا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ جہیز کے اندر اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اسلام کے پوائنٹ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہیز کو جتنا ہو سکے مختصر کیا جائے، اور وراثت جتنا حق بیٹی کا بنتا ہے پورا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت سے محروم کر دے گا۔